بول نیوز کے بیورو چیف صدیق جان کی گرفتاری پر سیاسی رہنماؤں نے مذمت کر دی ہے۔ ترجمان پی ڈی ایم نے حافظ حمداللہ نے کہا کہ میڈیم کی آزادی پر یقین رکھتے ہیں، کوئی بھی کام آئین اور قانون کے خلاف نہیں ہونا چاہیے۔ پی پی رہنما بابر اعوان نے کہا کہ جمہوری نظام میں کسی کو بھی ایسے گرفتار کرنے کی گنجائش نہیں ہوتی۔ بول نیوز کے بیورو چیف کا لاپتہ ہونے کا معاملہ، سیاسی رہنماؤں نے بھی اس عمل کی مذمت کر دی۔ ترجمان پی ڈی ایم حافظ حمداللہ نے اس عمل کو آئین و قانون کے خلاف قرار دے دیا۔ لیکن رات کے اندھیرے میں اٹھانا میرے خیال میں جمہوری ملک میں، ایک ایسے ملک میں جہاں آئین اور قانون ہے اور ہم خود بھی آئین کی اور قانون کی عملداری کی بات کرتے ہیں، لہٰذا آئین اور قانون کا جو تقاضا ہے اس کے مطابق کارروائی ہونا چاہیے، لا قانونیت نہیں ہونی چاہیے۔ پی ٹی آئی کے رہنما بابر اعوان نے کہا کسی کو بھی ایسے پکڑ کر لے جانے کی جمہوری نظام میں کوئی گنجائش نہیں ہوتی، یہ سنگین جرم ہے۔ کسی شخص کو بھی گرفتار کرنے یا اس کو اٹھانے سے پہلے آپ اس کو ریزنز دیں گے، لکھی ہوئی ریزنز دیں گے، تو یہ تو بڑا سنگین قسم کا جرم ہے۔ پی ٹی آئی رہنما شوکت یوسف زئی نے یہ عمل جمہوریت کے لیے خطرہ قرار دیا، کہا بول نیوز نے بہت مشکلات کا سامنا کیا، سلیوٹ پیش کرتا ہوں۔ اس سے میں سمجھتا ہوں کہ جو اصل جمہوریت کو خطرہ ہے وہ اس طرح ہے کہ آپ آزادی اظہار پہ پابندی لگا دیں، اور بہت مشکلات کا سامنا کیا بول نے، کبھی ان کے چینل کو بند کیا جاتا ہے، کبھی کیا کچھ نہیں ہوا اس ادارے کے ساتھ۔ میرے خیال سے صحافی اس چیز کے لیے تیار نہیں ہے، اور بول کو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں۔ تحریک انصاف کے حسان خاور نے معاملے کو صحافیوں کو سچ بولنے سے روکنے کی کوشش قرار دے دیا۔ حسان خاور نے کہا کوئی باشعور سیاسی شخص اس عمل کی حمایت نہیں کر سکتا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک پر کلک کیجیے۔ تھا حکومت کا فرعون کو بھی نشہ، ظلم پر ظلم وہ خلقت پر کرتا رہا۔ ظلم اور جبر کی ایک اور داستان، حکومت کا آزادی صحافت پر کاری وار۔ سچ کی آواز، صدیق جان کو چپ کرانے کی کوشش، ظلم کے خلاف علم بلند کرنے والے صحافی بھیٹ چڑھنے لگے۔ عدالتی احکامات کے باوجود محب وطن صحافی بول نیوز کے بیورو چیف صدیق جان کو گرفتار کر لیا گیا۔ اف کیا ظلم ہے! بول اس ظلم کے خلاف اعلیٰ عدلیہ سے انصاف کا منتظر ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔